السلام علیکم. ویلکم ٹو اسٹوڈنٹ انفو 5. آج اسلامیہ 202 کا لیکچر نمبر جو 9 ہے، نالج اینڈ اٹس اسلامی کانسیپٹ، وہ ڈسکس کریں گے. اس میں جو امپورٹنٹ ایم سی کیوز اور شارٹ کویشچنز ہیں مڈ ٹرم کے حوالے سے، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. شروع کرتے ہیں. نالج، ڈیفینیشن آف نالج. نالج کیا ہے؟ اسلامک جو ریلیجیس ٹرمینولوجی ہے اور قرآن حدیث کے لحاظ سے نالج کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے رسولوں پر انسانیت کی رہنمائی کے لیے جو احکامات نازل کیے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ہم نالج کہتے ہیں. تو جو فرسٹ انسان کا عقیدہ ابلیگیشن ہے وہ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے؟ لرن کرنا ہے، یعنی جو انہوں نے گائیڈنس دی ہے، رہنمائی کی ہے، وہ کیسے کی ہے، اس چیز کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو پوری مذہب ہے، اس کا جو امارت ہے وہ کس چیز پر کھڑی ہے؟ وہ نالج پر ہے. تو جو ایمان کے بعد، بلیو کے بعد جو انسان کے پہلی ابلیگیشن ہے، جو پہلا فرض ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اسے لرن کرے، یعنی اسے سمجھے اور اسے پڑھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے لرننگ اور ٹیچنگ، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا پروفٹ جتنے بھی تھے ان کے دور میں جو ان کے کمپینین تھے، ساتھی تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اورل کنورسیشن، یعنی وہ جو بات چیت ہوتی تھی اس سے سیکھتے تھے، اور جو آبزرو کرتے تھے، یعنی وہ کیا کر رہے ہیں، جو ان کی ڈیڈز تھی، جو ان کے ایکشنز تھے، ان کو دیکھتے تھے اور اس سے سیکھتے تھے. اسی طرح جو وہ صحابہ کرام تھے، جو ان کے پیچھے تھے، جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا، تابعین، وہ جو صحابہ کرام تھے ان کے دیکھتے تھے، ان کو وہ کیسے عبادت کرتے تھے، وہ دیکھ کر ان سے سیکھتے تھے. جو علم ہے وہ اور بھی طریقوں سے حاصل ہوتا ہے، جیسے کہ پڑھنے سے، ریڈنگ کرنے سے، رائٹ کرنے سے، لکھنے سے، کتابیں پڑھنے سے. تو یہ آج کے اس دور میں یہ کیا ہے؟ یہ میتھڈ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. جو بکس ریڈ اور پرسکرائب کرنا، یہ ٹوڈے کا کام ہو رہا ہے. ہم بک سے آج کل پڑھتے ہیں اور پرسکرائب کرتے ہیں. وہ والا جو میتھڈ تھا وہ اب نہیں رہا تقریباً. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے پیغمبر تھے، انہوں نے فرمایا کہ یہ جو علم حاصل کرنا، یہ کیا ایک ایبسلیوٹ ابلیگیشن ہے، فرض ہے ہر انسان پر جو یہ یقین رکھتا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور وہ اللہ تعالیٰ کے جو مذہب ہے یعنی اسلام ہے اس کو قبول کرتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو اپنا مذہب اسلام ہے اس کے لیے جو ضروری نالج ہے وہ حاصل کرے. اس کے بعد ایک جگہ اور فرمایا کہ جو مین کوشش کرتا ہے نالج حاصل کرنے کی، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے راستے میں جہاد ہے. اور مینز کیا ہے؟ یہ ذریعہ ہے اس کا اپنے اللہ کے ساتھ اپنے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس کو کیئر لیس کرتا ہے، یعنی اسے ٹکرا دیتا ہے، نگلیکٹ کر دیتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس کی پنشبل کرائم ہے، یعنی اس کی سزا کے قابل جرم ہے. تو اس سے یہ نالج جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پروفٹس ہے ان کی وراثت ہے، اور خاص طور پر جو اللہ کے میسنجر یعنی اللہ تعالیٰ نے جن کو انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجا ان کی، اور یہ موسٹ جو پوری دنیا میں جو سب سے اہم عمل ہے وہ ہے. ٹھیک ہے. Fortunate ones who acquire it and give its rights and deed heirs of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو یہ اپنے سارے چیزیں دے گا، اپنا رائٹ دے گا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا. ٹھیک ہے. پوری دنیا میں جتنے بھی کریچرز ہیں، جس میں جو فرشتے ہیں جو ہیونز میں رہتے ہیں، اینٹس آن دی ارتھ یعنی زمین پر موجود چونٹیاں، دریاؤں میں موجود مچھلیاں، وہ کیا کرتی ہیں؟ پیار کرتی ہیں اور اپنے پیغمبر جو ہیں ان کے لیے دعا کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ان کو اسی نیچر کے لیے ان کی فطرت ہی ایسی بنا دی ہے. ٹھیک ہے. وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ لیگاسی ہے یعنی علم حاصل کرنا ہے، اس کو غلط راستوں میں چلائیں گے تو وہ بہت بڑے مجرم ہیں. ٹھیک ہے.
یہ کیا ہے کہ وی سیک ریفیوج، یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے جو سول ہے، یعنی اپنی مسچیف جو ہم نے غلطیاں کی اور برے اعمال کیے ہیں ان سے پناہ مانگتے ہیں۔ کے بعد ہے کہ واٹ ہیپنز اف نالج از ڈیوائڈ آف فیتھ، یعنی اگر آپ وہ نالج حاصل کر رہے ہیں جس سے فیتھ ڈیوائڈ ہو رہا، یعنی ایمان تباہ ہو رہا، تو وہ نالج نہیں حاصل کرنا چاہیے۔ وہ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ وہ نالج جس سے بے زن ہو جائے اس نالج کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو اس میں کیا ہے، جو نالج کا جو اثر انسان کی زندگی پر ہوا ہے، اس کا جو دوسرے لیولز ہیں اس دوسرے فیلڈز میں، یعنی ایک جو بندہ ہے کیا وہ فرسٹ کلاس اسکالر یعنی فل پڑھا لکھا، اور دوسرا کیا وہ جنگل میں رہتا ہے، جاہل ہے، اسے کسی چیز کا پتہ نہیں۔ لیکن جو اب دور آ رہا ہے، جو اس میں دونوں میں ڈفرینس ہے وہ بہت زیادہ ہے، ان میں جو ریزمبلنس یعنی جو ان میں سیم چیزیں ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو جو اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ جو آنے والا دور ہے اس میں یہ دونوں لوگ ایک ہی انوائرمنٹ میں رہ پائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں سے ایک چیز ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے یہ سکھایا کہ اس نے نالج کو کس طرح حاصل کرنا ہے۔ اس کے لیے بہت ساری جو فیلڈ تھی، جو شعبے تھے وہ بنا دیے، ٹھیک ہے، اینڈ پرووائڈیڈ اس ود مینس ٹو ڈو سو، اور بہت سارے ذریعے بھی دیے کہ ہم یہ کام کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سماعت دی، ہمیں سننے کی قوت بخشی، ہمیں دیکھنے کی قوت بخشی، تاکہ ہم جو سرچ کر سکیں، ریڈ کر سکیں، اینڈ اور ہمیں ذہن دیا، سوچنے کے قابل ذہن دیا جس سے ہم سوچ سکیں، اس کا جو ریزن ہے وہ کیا ہے وہ سب سوچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے تم کو تمہارے ماں کے جو وامب وداؤٹ نالج، یعنی تمہارے ماں کے پیٹ سے باہر نکالا، تم اس وقت کچھ بھی نہیں جانتے تھے، یعنی تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا۔ اینڈ پرووائڈیڈ یو ود ہیئرنگ، یعنی تم کو سننے کی قوت، دیکھنے کی قوت اور سوچنے کی قوت سے بخشا، اور تم کو تاکہ تم شکر گزار رہو، ٹھیک ہے۔ اس آیت کا یہ ترجمہ ہے۔ اور اس کے بعد ہے کہ اللہ ٹاٹ پیپل ہاؤ ٹو فائنڈ دیئر وے ٹو ہم، یعنی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سکھایا کہ وہ کس طرح اللہ کے طرف جو راہ جاتا ہے اس کو کس طرح فائنڈ کر سکتے ہیں، کس طرح تلاش کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر ان جو بھیجے اور بکس بھیجی، اور اپنی جو نشانیاں جو تھی وہ ریویلڈ یعنی جو اتاری نازل کی، تاکہ لوگ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی جو لارڈ شپ ہے اور جو عظمت ہے وہ دیکھ سکیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ والی چیز ہے یہ آپ نے نہیں کرنی، ٹھیک ہے، اس میں کوئی اہم چیز ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نالج ہے اس کی جو اوشن ہے، یعنی ایک ایسا بڑا سمندر ہے جس کے کنارے نہیں ہیں، اور اس میں کیا ہے جو نالج دو طرح کا بینیفٹ ہوتا ہے، یعنی اس کا اس زندگی میں بھی بینیفٹ ہوگا اور اگلی زندگی میں بھی، یعنی جو مرنے کے بعد کی زندگی اس میں بھی، اور کوئی بھی شخص پورا نالج جو ہے جتنا علم ہے وہ نہیں حاصل کر سکتا، ٹھیک ہے۔ there is always one who is superior، یعنی وہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نالج میں دوسروں سے زیادہ ہوں گے، لیکن اللہ سب سے زیادہ نالج علم رکھنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تم میں علم کی بنیاد پر بہت سارے ڈگریاں یعنی درجے بلند کریں گے، لیکن one who is more knowing، جو سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ علم کے حوالے سے آپ اس کی ایک آیت کا ترجمہ یاد کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ جو مشرکین تھے، یعنی مکہ کے جو مشرکین تھے، انہوں نے کیا کیا کہ وہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ وہ ایک سچے پیغمبر ہے، اور یہ تنزیہاً کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہے، اتنا گریٹ ہے کہ اس نے ایک ہیومن کو نالج دے کر یعنی میسنجر بنا کر بھیجا، کیا وہ فرشتوں کو نہیں بھیج سکتا تھا؟ ان رسپانس اللہ انسپائرڈ ہز پروفٹ ود ورس دیٹ، اس کے جو مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو انسپائر کیا کہ وی اونلی سینٹ مین بیفور یو، یعنی ہم نے تم سے پہلے بھی جو بھیجے تھے وہ آدمی تھے، تاکہ لوگ ان سے سیکھ سکیں اگر وہ نہیں جانتے ہیں، وہ بھی کلیئر یعنی خاص کھلی نشانیاں دے کر اور تحریری احکامات دے کر، ہم نے تم سے پہلے بھی لوگ بھیجے تاکہ تم ان سے سیکھ سکو۔
وہاں پر یہ انویٹیشن تھا قریش کے لوگوں کے لیے کہ اگر ان کو کوئی شک ہے تو وہ آ کر پوچھ سکتے ہیں، وہ ان کو جو جواب دیا جائے گا وہ پرانے اور نیو ٹیسٹمنٹس کے ذریعے ہوگا، اور یہ کہ ان کو یہ بتا دیا جائے کہ تمام پروفٹ جو ہیں وہ مورٹلز ہیں، یعنی زندہ ہیں، ٹھیک ہے۔ این امپورٹنٹ فیکٹ جو اس میں اہم سب سے فیکٹ تھا، جو ان بلیورز ہیں، جو مشرکین ہیں، جو مانتے نہیں ہیں، ان کے لیے کیا تھا، وہ اونلی فیلڈ ٹو فالو دی کریڈ، یعنی جو اصل چیز ہے وہ فالو نہیں کریں گے کیونکہ ان کے پاس وہ نالج ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک دے ناٹ ناؤ دی ٹروتھ دیئر فور ٹرن اوے، یعنی وہ حقیقت نہیں جانتے ہیں اس لیے وہ ٹرن اوے ہو رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو اسلامک نیشن ہے، جو اسلامک نیشن ہے، اس پر رسپانسبلٹیز بہت زیادہ ہیں، اور پیپل کیونکہ لوگوں کو اویئر کرنا ہے جو سچ ہے، اور ان کو انوائٹ کرنا ہے اسلام کی طرف، ان کو دعوت دینی ہے۔ وہ لوگ جو آئیڈلز تھے، اینیملز کی پوجا کرتے تھے، آبجیکٹ کی پوجا کرتے تھے، چیزوں کی، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نالج اس لیے نازل کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، لیکن وہ کیا کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور چیز کی ورشپ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ سیم جو چیز تھی، جو یہ چیز ہے کہ یہ سیم سچ تھا کہ جو پہلے لوگ تھے وہ بلیو نہیں کرتے تھے، ان میں جو بلیو کرنے کی قوت تھی وہ بہت کم تھی، لیکن نالج بہت زیادہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو پچھلی نیشن سے یہ بتاؤں کہ یہ والا ہوگا، یہ پیراگراف ہوگا، اور یہ والا، یہ آپ نے یاد نہیں کرنے، ان کو ایک دفعہ بس ریڈ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی اس میں صرف اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو پہلی نیشنز تھی ان کو بھی نالج بہت زیادہ تھا، لیکن ان کا جو ایمان تھا، جو عقیدہ تھا، وہ بہت پتلا تھا، وہ عقیدہ ان کا مضبوط نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پیغمبر ان کے سامنے کھلی نشانیاں لے کر آئے تو ان کے پاس جو نالج تھا اس کے بنا پر وہ خوش ہوئے، اور جو ان کو سنایا گیا انہوں نے ان سے انکار کیا، اس لیے وہ پکڑے گئے۔ دے ہیڈ بین ریڈیکیولنگ، یعنی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے اس چیز نے ان کو گھیر لیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کہ جو قارون تھا اس کی اگزامپل دی ہے کہ وہ انگریٹفل تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کا ناشکر گزار تھا۔ اس نے کہا کہ جو چیز اسے وہ بہت مال رکھتا تھا، یعنی بہت امیر تھا، تو وہ کیا کہتا تھا کہ آئی واز گیون اٹ بیکاز آف دی نالج آئی ہیڈ، یعنی یہ مجھے اس لیے دیا گیا کیونکہ مجھے جو میرا نالج تھا، جو مجھے علم تھا، اس کی بنیاد پر مجھے اتنا کچھ ملا ہے۔ لیکن جو آج کا کلچر ہے ٹوڈے، وہ ڈسکرائب ہے سائنٹیفک ہے لیکن سیکولر ہے، یعنی سیکولر کا مطلب ہے کہ اس میں جو ریلیجس ہے، جو مذہب ہے اور جو فیتھ ہے وہ بالکل ڈیوائڈ ہے، یعنی فیتھ کی کمی ہے، ایمان کی کمی ہے، تو اس میں جو آخرت کی زندگی اس کے بارے میں ایمان نہیں رکھا جاتا، اسی لیے اسے سیکولر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہے کیا کرتے ہیں، نو دی پیرنٹ لائف آن ارتھ، یعنی زمین پر ظاہری زندگی پر فخر محسوس کرتے ہیں، اور جو آخرت کی زندگی اس سے باخبر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو آپ نے کرنا ہے، یہاں پر ایک کوشچن دیا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صرف نالج ہے لیکن اس دنیا پر اکیلے پر وہ انحصار کر رہے ہیں، لیکن انہیں جو آخرت کی زندگی اس کے بارے میں وہ کچھ بھی چیز نہیں رکھتے، ٹھیک ہے۔ ان کے لیے یہ کیا ہے کہ جو نمبر ہیں، جو پیپل ہیں، وہ آگے کی زندگی کے بارے میں نہیں سوچتے، ٹھیک ہے۔ اس کے پیپل جو انینیمیس دیٹ سمپل لائف برنگس مور ہیپینس، پیپل کا جو اجتماع ہیں وہ یہ بالکل بھی سوچتے ہیں کہ یہ جو زندگی ہے، سمپل زندگی ہے، یہ ہیپینس لا سکتی ہے ان میں، لیکن وہ جو مٹیریل زندگی، اس دنیا کی زندگی، اس میں الجھے رہتے ہیں اور کمپلیکیشن میں الجھے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امبیشنز جو ہے، لوگوں کی خواہش ہے کہ وہ کیا کریں، وہ دنیا پر راج کریں، دنیا کو اپنے علم سے تباہ کریں، جس کے لیے بہت سارے جو اٹامک ہے، نیوکلیئر اور بیولوجیکل بمس بن گئے، بمس بنانے کے بعد یہ بمس کیا ملین لوگوں کو کل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جو سیم تھنگ ہے وہ ٹرو ہے کہ ان ایکسپرٹ نے راکٹس بنا دی ہیں لمبے جو ان بمس کو لے کر جائیں، ٹھیک ہے۔ سائنس کیا ہے، سائنس اور نالج جو آج کی اس سی اور پولوشن ہے، سی کی ریورز کی جو پولوشن ہے، اس کی وجہ جو ہے وہ کون سے ہیں، یہ سائنس اور نالج ہے۔ فار دی ٹرانسفارمیشن پلانٹ اور ٹریز، یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے پلانٹس اور ٹریز میں ہو رہی، اس میں، اور جو فروٹس ہیں، ویجیٹیبلز، اس کے جو ٹیسٹ لیس ہے، یعنی جو بالکل ذائقہ نہیں آ رہا، وہ کس کیمیکلز کی وجہ سے ہے جو سائنس میں استعمال ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کیمیکلز استعمال کرتے ہیں کہ انہیں پکایا جائے اور انکریز کی جائے ان کی ییلڈ، ٹھیک ہے، ان کی پیداوار میں اضافہ کیا جائے۔
تو یہ نالج کی جو ورتھ ہے، یعنی نالج کو غیر ضروری استعمال کیا گیا ہے یہاں پر، یہ ہارمفل ہے انسان کے لیے اور دوسرے جانوروں کے لیے بھی۔ یہ جو نالج ہے اسے پرموٹ کیا گیا امورلٹی یعنی غیر اخلاقیات چیزیں دکھانے کے لیے، obscenity یعنی فحاشی، اور پورنوگرافی یعنی فحاشی کے آلات جو ٹیلی ویژن پر نشر کیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد جو لوگ ہیں وہ انوویٹو ہو گئے ہیں، ان کی جو اپنی پروویکنگ ڈیزائرز ہیں وہ سوچنے میں لگ گئے ہیں، اور ان کا جو لیول ہے وہ درندوں سے بھی نیچے گر چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے کہ اللہ آخرت کے دن ہر چیز جو زندگی میں جو ڈیسیجن لیے ہم نے ان کا حساب لے گا سب سے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ 9 چیپٹر میں جو امپورٹنٹ شارٹ کوشچنز ہیں وہ آپ جو علم کے حوالے سے جو امپورٹنٹ آپ کو ایک آیات لگتی ہے یا حدیث لگتی ہے وہ آپ یاد کر لیں۔ اس کے بعد اس میں جو آخر پر ورسز دی گئی ہیں، یہ اس میں ایک ہی ہے، یہ پیچھے بھی دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی تم کو تمہاری ماں کے پیٹ سے بغیر کسی علم کے باہر نکالا، اور تمہیں سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی قوت دی تاکہ تم شکر گزار رہو، ٹھیک ہے۔ یہ ایک پیچھے بھی دی گئی ہے، اور اس میں کوئی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، اگر آپ کو کوئی ایک اچھی اور لگے تو 2-3 یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس میں سے ایم سی کیوز جو ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ہے امپیکٹ آف نالج جو ہیومن لائف پر کیا ہے۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، اور تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔